اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1438 ہجری کا رمضان، جب پوری دنیا کے مسلمان آرام کے ساتھ پرسکون ہو کے افطار کر رہے تھے اور روہنگیا کے مسلمان اپنی نسل کشی سے بچ کر 7 لاکھ سے زیادہ افراد بنگلہ دیش کے کیمپوں میں پناہ لے چکے تھے۔ رمضان ان کے لیے صبر تھا اور آزمائش تھی۔ رمضان کی تیاریاں کیا تھیں؟ بی بی سی اور اے پی کی رپورٹس کے مطابق خواتین اپنے بچوں کو افطار کے لیے تھوڑی سی روٹی اور پانی دے کے صبر کا درس دیتی تھیں۔ خیموں میں تراویح کی نماز ہوتی تھی، لیکن بجلی تو ہوتی نہیں تھی، لوگ چراغ جلا کر قرآن سنتے تھے۔ خواتین اور بچوں کے انٹرویوز دل دہلا دینے والے تھے۔ ایک ماں نے بہتی آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں، لیکن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری سن لے۔ بات یہ ہے کہ رمضان صرف خوشیوں کا نہیں، لیکن مصیبتوں میں صبر کا نام بھی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ کے مطابق جو 2018 میں آئی تھی، روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ جینوسائیڈ میں آتا ہے۔ UN ایجنسی نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ مظلوم مسلمان گروپ ہے، اور مولانا محمد عبداللہ جیسے روہنگیا کے جو علماء تھے، انہوں نے عوام کو اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور صبر کے ساتھ حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ایک کتاب ہے فرسٹ they erased our names۔ اس میں مصنف حبیب الرحمن لکھتے ہیں کہ ان کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن رمضان نے ان کی روح کو زندہ رکھا تھا۔ آپ کئی تصویروں میں ان کو دیکھیں کہ کس طرح ان کے بچے خیموں میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی سہارا نہیں ملتا تو اللہ کا اور قرآن کا سہارا مسلمان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کے خلاف 2017 میں جو ایتھنک کلنزنگ جو تھی، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بس یہ ایک پیچیدہ سا امتزاج تھا جس کے عوامل تاریخی بھی تھے، داخلی بھی تھے، جیو پولیٹیکل بھی تھے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری، اسٹریٹجک اہمیت اور عالمی طاقتوں کے باہمی مفادات نے مل کر میانمار کی فوج کو روہنگیا کے خلاف مہم جاری رکھنے کا عملی طور پر گرین سگنل دیا ہوا تھا۔ بین الاقوامی نے منہ زبانی مذمت تو بڑی کی، لیکن کوئی مؤثر قدم نہ اٹھا۔ اس کی وجہ یہی جغرافیائی اور سیاسی مجبوریاں تھیں۔ یہ جو مسلمان تھے، یہ ایک طرح سے وہاں پہ بے وطن قرار دیے گئے، کیونکہ برٹش کالونائزیشن کے دور میں ان کو مزدور کے طور پہ یہاں پہ لا کے بسایا گیا تھا۔ بعد میں ان کو دہشت گردی کا نشان بنا دیا گیا۔ انڈیا کے اور چین کے اپنے مفادات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس میں المیہ کو یا اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ بہرحال جیسے ہی پھر یہ شروع ہوا تو بیچارے لوگ کہاں جاتے؟ لوگوں نے پھر بنگلہ دیش کی جو تھی سرحد، وہاں سے پار کر کے تو جو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا کردار ایک میزبان ملک سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے نہ صرف ایک بہت بڑے انسانی المیہ کو سنبھالا، بلکہ عالمی برادری کی عدم دلچسپی اور میانمار کی حکومت کی اپنی ہٹ درمی کے باوجود اس مسئلے کے حل کے لیے سفارتی کوشش جاری بھی رکھی اور ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود کیمپوں میں بڑھتی ہوئی آبادی، امدادی وسائل کی کمی اور مقامی آبادی پر پڑنے والی سماجی اور اقتصادی دباؤ نے بنگلہ دیش کو بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ یہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں صرف افطار نہیں، بلکہ وہ بھوکے پیاسے ظلم اور جبر کا شکار مسلمان بھی ہیں، جو اپنی شناخت بچانے کے لیے اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ دنیا کی کسی سہولت پر ان کا اختیار نہیں، اور کس طرح سے دانتوں کے ساتھ وہ اپنے ایمان کو قرآن کے نام کے ساتھ بچا کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ مسلمان جو ہیں کتنے ریفیوجی کیمپس میں ہیں، ان کا نام اگر لینا شروع کریں تو ایک لمبی لسٹ بنتی ہے۔ سوڈان میں، غزہ میں، میانمار میں، بوسنیا میں، اور کتنی ہی تذکرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنے وسائل رکھنے کے ساتھ اپنے آپ کو متحد بھی کر سکیں، اور اسلام کا جو شاندار مالیاتی نظام ہے اس کے تحت ان لوگوں کو تحفظ بھی مل سکے۔ آمین ثم آمین۔